बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हराम रिलेशनशिप और ये बदकारियाँ, ये मक्कारियाँ और ये बेहयाई की बातें यकीनन हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर आम हो चुकी हैं। और इन्हीं को देखते हुए, इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए मुफ्ती तारिक मसूद साहब फील्ड में आए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने बयानात अपलोड करनी शुरू किए हराम रिलेशनशिप के बरखिलाफ। और वो अक्सर अपने बयानातों में ये बातें करते हैं कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है या तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो उससे आप जल्द से जल्द शादी कर लो, निकाह का पैगाम भेजो और उससे शादी कर लो। यकीनन काफी लोग ऐसे हैं जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर जान मारते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो हिंदुस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। सारी दुनिया के अंदर मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक न एक फैन तुम्हें जरूर मिल जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को वो पसंद नहीं करते और उनकी असल वजह ये है उनको नापसंद करने की कि वो लोग देखते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जो फनी टाइप के क्लिप होते हैं जिनमें वो मज़ाहिया बातें करते हैं, उन क्लिपों को देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी क्लिप्स को कट कर वो अपलोड करते हैं और मुफ्ती तारिक मसूद उन क्लिपों के अंदर वो बातें करते हुए होते हैं, या तो कोई मज़ाहिया बात होती है या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में कोई ना कोई बात होती है, या फिर निकाह के बारे में कोई ना कोई बात होती है। लोग ऐसी क्लिप कट करते हैं और वो अपने चैनल वगैरह पर अपलोड करते हैं और लोग ज़्यादातर उन क्लिपों को देखते हैं, उनके मुकम्मल बयान नहीं सुनते। इसी वजह से वो लोग गुमराह हुए पड़े हैं। वो लोग ये समझते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कोई और काम नहीं है, सिर्फ लड़कियों की ही बातें करते हैं, सिर्फ निकाह की बातें करते रहते हैं। हरगिज ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। देखो, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का तो टारगेट ही यही है कि किसी भी तरीके से इस दुनिया के अंदर से हराम रिलेशनशिप, ये हराम काम, ये बदकारियां, ये मक्कारियां खत्म हो जाएं। इसी वजह से वो कहते हैं कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है या आपको कोई लड़का पसंद आ रहा है तो आप निकाह का पैगाम भेजें, इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें और शादी कर लें। घर वाले नहीं मान रहे, इसका भी मैं आपको मसला बता देता हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये भी बात कहते हैं कि आप जो है घर वालों के खिलाफ जाओ। वो तब कहते हैं कि जब आपके अंदर आपकी जवानी फूट गई हो और आप पर नहीं रहा जाता हो, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि घर वालों का ये हक है कि वो उनकी शादी कर दें। अगर वो शादी नहीं करते तो फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आपके पास इतना बजट है कि आप अगर किसी लड़की को पसंद करते हैं और फिर उससे शादी करते हैं और शादी करने के बाद फिर उसको जो है आप खुश रखेंगे, उसको खाने पीने में, उसके खर्च में कोई तंगी नहीं आने देने के, तो उससे फिर आप शादी कर लो, आप अपने घर वालों के खिलाफ जा सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूं, माँ बाप का ये एक हक होता है कि जब बच्चा जवान हो जाए, जब बच्चा इस अरूज पर पहुंच जाए कि वो जवान हो चुका है, तो माँ बाप उसकी शादी कर दें। देखो, मुसलमानों का यकीन होना चाहिए। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने जितना नसीब में रिज्क लिख दिया है, जितनी रोजी अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नसीब में लिख दी है, वो मिलकर रहेगी। वो जब तक आप नहीं मर सकते, जब तक आप कब्र नहीं पहुंचने वाले, जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके नसीब की रोजी आप तक नहीं पहुंचा देता। इसलिए हमें यकीन रखना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की जात पर कि अगर हम शादी करेंगे, हमारे खर्चे जो है वो गैब से खत्म करवा देगा। अल्लाह तबारक व तआला गैब से हमारी मदद करेगा। यकीनन जो रोजी मिलने वाली है वो मिलकर रहेगी। आपके लड़के के नसीब में जितनी है वो भी मिलेगी। और फिर दूसरी बात, बरकत इस पर हो जाएगी, सोने पे सुहागा ये हो जाएगा कि आपके घर में आपके बच्चे की वाइफ, आपके बच्चे की पसंदीदा बहू आपके घर में आ जाएगी। उसकी बरकत से भी अल्लाह तबारक व तआला रिस्क में बरकत दे देगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। और दूसरी बात यह है कि जब घर वाले नहीं माने और आपके पास इतना बजट है, लड़के के पास इतना बजट है कि वो शादी करके अपनी बीवी को खुश रखेगा, जिससे वो मोहब्बत करता है उसको खुश रखेगा, तो शौक से वो शादी करे, अपने माँ बाप के खिलाफ जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
وہ اپنے ماں باپ کے خلاف جا سکتا ہے۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو آپ لوگ ڈائریکٹ نکاح کا پیغام بھیجو اور اس سے شادی کر لیں۔ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ حرام ریلیشن شپ جو ہے ختم ہو جائے، اور یہ حرام ریلیشن شپ، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ گدھے گھوڑے والا رشتہ ختم ہو جائے، اور جو ایک محرم والا رشتہ ہے اس میں لوگ، اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں۔ اسی وجہ سے مفتی طارق مسعود صاحب ان باتوں کو اکثر کہتے ہیں کہ آپ لوگ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ لوگ جائیں اور شادی کریں۔ اور پھر دوسری بات اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ آپ جو ہے اپنی پسند کی عورت سے شادی کرو، اپنے پسند کے مرد سے شادی کرو۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے لڑکی یا لڑکا تو آپ اس سے شادی کرو، نکاح کا پیغام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اس سے شادی کرو، ٹھیک ہے؟ یہ حرام ریلیشن شپ مت رکھو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ گدھے گھوڑے والا رشتہ مت رکھو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں مثنیٰ وثلاث ورباع، اگر تمہاری بھائی ایک سے بھی تمہارا جی نہیں بھر رہا، تمہارا دل نہیں مان رہا ایک سے بھی، مثنیٰ تو دو دو کرو، وثلاث تین تین کرو، ورباع تو چار چار کرو۔ اگر ایک سے بھی تمہاری بھائی ٹھرک پوری نہیں ہو رہی ہے تو دوسری کر لو، اگر بھائی دوسری سے بھی تمہاری ٹھرک پوری نہیں ہو رہی ہے تو میں اور بھی چاہ رہا تو بھائی تیسری کرو، اگر اس سے بھی تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو بھائی چوتھی کرو، اگر چوتھی سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا تو بھائی پھر آپ ایک کام کریں، پھر آپ اپنی قبر خود کھودیں اور اس میں جا کر لیٹ جائیں، یہ آپ کے لیے بہترین آپشن ہوگا۔ اگر آپ کا چار سے بھی پیٹ نہیں بھرتا تو بھائی پھر یہی آپ کی ایک آپ کے لیے سکون پرسکون زندگی تو پھر مرنے کے بعد ہی مل سکتی ہے، یہاں دنیا کے اندر پھر آپ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تمہارا ایک سے پیٹ نہیں بھر رہا تو دو کرو، دو سے پیٹ نہیں بھر رہا تو تین کرو، تین سے پیٹ نہیں بھر رہا تو چار کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور بھائی دیکھو، اور جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے، ایسا ہوتا کہ اکثر لوگ جو ہے اپنی بیویوں کو خوش نہیں رکھتے، وہ لوگ ہر وقت ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو، والدین کے الگ حقوق ہیں، بھائی کے الگ حقوق ہیں، بہن کے الگ حقوق ہیں، بچوں کے الگ حقوق ہیں، اور بیوی کے الگ حقوق ہیں۔ وہ بیوی آپ کا ہم سفر ہے، آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس سے پیار محبت کے ساتھ اپنی بنا کر رکھو۔ کبھی بھی گھر پر آؤ تو اس کے لیے آئس کریم لے کر آؤ، کبھی بھی گھر پر آؤ اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، والدین آپ کے حیات ہیں، تو ان کے لیے بھی کھانے کے لیے کوئی چیز لاؤ۔ آپ سب کو بولتے ہو، جس کو جان بولنا چاہیے اس کو آپ جان نہیں بولتے، اور جس کو آئی لو یو بولنا چاہیے آپ اس کو آئی لو یو نہیں بولتے، اور جس کو نہیں بولنا چاہیے اس کو آپ آئی لو یو بولتے۔ یہ سب بکواس والی باتیں چھوڑ دیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کو خرچ کرنی ہے تو اپنے ماں باپ پر کرو، اپنے ماں باپ کو جان بولو، اپنی ماں کو جان بولو، اپنی بیوی کو جان بولو، جن کا حق ہے ان کو جان بولو، یقیناً وہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرنے والی۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی بیویاں پریشان کرتی ہیں، بیویاں پریشان نہیں کرتی بھائی، بیویاں تو بہت زیادہ خوش رکھتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کی زندگی لگژری بن جائے گی۔ آپ ایک بار محبت سے اپنی بیگم سے بات تو کریں، اپنی بیوی سے ایک بار محبت سے کہیں تو صحیح کوئی بات، یقیناً وہ آپ کے قدموں میں آپ اپنا سر رکھ دے گی۔ ایسا جائز نہیں ہے شریعت کے اندر، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ کہ لڑکی کو، عورت کو اپنی بیوی کو اتنی محبت دکھلائیں۔ اگر آپ تھوڑی سی محبت دکھلائیں گے نا تو یقیناً اس کا دل بہت زیادہ نرم ہوتا، وہ مان جائے گی۔ آپ اس کو منائیں کسی بھی اعتبار سے، آپ لوگ محبت دکھائیں۔ اور یہ جو آج کل کے نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، یہ کالجز میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد انہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں رہتا، یہ خیال رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی خیال رکھیں کہ اس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا، اس کے سامنے ہمیں حاضری دینی ایک دن۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن مقررہ وقت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں سے میری درخواست ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے پورے بیانات سنیں، ان کی پوری بات سنیں اور سمجھیں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آدھی ادھوری بات ان کی نہ سنیں، اور آدھی ادھوری بات سن کر کوئی فیصلہ بالکل نہ لیں، اور یہ حرام ریلیشن شپ جو ہے اس کو ختم کر دیں بالکل۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بھائی اپنے گھر بتاؤ، اپنے فیملی کو بتاؤ، اپنے ماں باپ کو بتاؤ، اپنے والدین کو خبر کرو، اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں
اور آپ کے پاس اگر اتنا بجٹ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو خوش رکھ پاؤ گے تو پھر آپ جو ہے شادی کر لو، آپ اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر بھی، بہتر اس لیے ہوگا کیونکہ پھر دیکھو اگر آپ شادی نہیں کرو گے، آپ حرام ریلیشن شپ میں رہو گے تو یقیناً اس چیز سے اللہ ناراض ہوگا، اس چیز سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور ہم آئے کیوں ہیں اس دنیا کے اندر؟ اللہ کو راضی کرنے۔ تو بھائی ہمیں صرف اللہ راضی کرنا ہے۔ کوئی حرام کام ہے تو کوشش کرو کہ کسی بھی طریقے سے وہ حلال بن جائے، اگر وہ حلال نہیں بن سکتا تو چھوڑو، اس کے پیچھے مت پڑو۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے پورے بیانات سنیں، آدھی ادھوری باتوں پر یقین نہ کریں، آدھی ادھوری بات سن کر اپنے آپ میں کوئی فیصلہ نہ کریں، بالکل بھی پورے بیانات سنیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب قرآن کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، تفسیر بھی بتلاتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ وہ صرف اور صرف شادی نکاح وغیرہ کی بات نہیں کرتے، اس لیے میرے بھائیو آدھی ادھوری بات نہ سنیں۔ اگر تمہیں کسی بات میں ڈاؤٹ ہو رہا تو اس بیان کو پورا کھوجنے کی کوشش کریں، اس بیان کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں، تب جا کر کوئی فیصلہ کریں۔ اور یقیناً مفتی طارق مسعود صاحب اسی وجہ سے مجھے پسند بھی ہے کہ وہ اس حرام ریلیشن شپ کو، ان بدکاریوں کو، ان مکاریوں کو، ان بے حیائی کی باتوں کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اس دنیا سے، لیکن لوگ ابھی ان کی باتوں کو نہیں سمجھ رہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مذاق کرتے ہیں۔ بھائی مذاق نہیں کرتے، وہ مذاق میں بھی حقیقت بات، ریالٹی وہ بول جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں غور کریں اپنے آپ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ راست پر لا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔